اس مہینے کا استقبال کن عمل سے کرنا چاہیے، اس مہینے کی تیاری کس طرح کرنا چاہیے۔ رمضان کی تیاری بولے تو چاول لا لو، شکر لا لو، تیل لا لو، افطاری کے سامان لا لو، اور کیا کیا لانے کا یہ لا لو، عید کے کپڑے لا لو۔ رمضان آ رہا تو یہ سوچتے کہ تہجد پڑھ لیں گے، 2-4 قرآن گھر میں خرید کے لا لیں گے تاکہ بیوی بچے سب مل کے ایک ساتھ قرآن پڑھ سکے۔ کبھی کوئی سوچا ہے کسی نے؟ رمضان آ رہا ہے تو سوچے رمضان قرآن کا مہینہ، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ 3 قرآن لا لیں گے، باپ بیٹا بیوی سب مل کے ایک ساتھ کمرے میں قرآن پڑھیں گے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ روزہ بولتے ہی اللہ کا تقرب نہیں آتا، روزہ بولتے ہی عبادت نہیں آتی، روزہ بھوک سے، کھانے سے نہیں ہے۔ روزہ کس سے؟ بھوک سے۔ لیکن روزہ سوچتے ہی شربت، کھانا، افطاری، دعوت، چوراہے، حریص، حلیم، چکن سب یاد آ جاتا۔ ہمارے تصورات ہی غلط ہے۔ رمضان آتا ہے تو ہمارے تصورات غلط ہوتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ہونا یہ چاہیے۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے استقبال رمضان۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عبادات کا عالمی موسم آ رہا ہے جو کہ نیکیوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ آیا، کئی مرتبہ چلا گیا، لیکن جیسے آنا تھا، جیسے استعمال ہونا تھا یہ مہینہ، ویسا ابھی تک استعمال نہیں ہو پایا۔ استعمال ہوتا تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آتا، ہماری زندگیاں بدل جاتی، بہت سارا دین کا کام بھی ہوتا۔ لیکن ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہاں ہمارے اندر کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ حالانکہ جیسے کہ ابھی شیخ نے بھی ذکر کیا کہ اس مہینے کے تعلق سے اسلاف اکرام 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دے، جبکہ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم کو تو مرنا ہی نہیں ہے، رمضان ملنا ہی ملنا ہے۔ ہمارے کچھ احباب تو پچھلے سال پہلی سحری کرتے ہی وفات پا گئے۔ سحری 5 بجے کی ہے، 5:15 بجے انتقال ہو گیا، پہلی ہی سحری۔ سوچئے وفات تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، ہم بھی مر سکتے ہیں، ابھی رمضان میں 10 دن باقی ہیں، لیکن اسلاف اکرام 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے رمضان تک پہنچا دیں۔ کیا ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے؟ صرف واٹس ایپ پہ پڑھ لیے، ہم نے دیکھ لیے، خوش ہو گئے؟ کیا واقعی ہم نے نمازوں کے بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما؟ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ جو سنا گیا ہے اس پر عمل بھی ہونا ضروری ہے۔ ابھی جمعہ میں سنے ہیں تو جمعہ کی نماز کے بعد دعا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی بیان سن رہے ہیں تو عشاء میں انسان نے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو مجھے نصیب فرما، رمضان کو ویسا گزارنے کی توفیق دے جیسا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ جیسا صحابہ اکرام نے رمضان المبارک کے مہینے کو گزارا ہے اس طرح گزارنے کا ہمارے اندر جذبہ عطا فرما۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم گزار رہے ہیں، ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم سب سے اچھا گزار رہے ہیں، یہ بھی ہمیں لگتا ہے، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر روز ایک انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ رمضان بڑا اہم مہینہ ہے، اس کے اندر بہت اہم، پھر اس کے اندر ایک اہم رات بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا، جیسا کہ اللہ نے بہت ساروں کو فضیلت دی۔ دنوں کے اندر جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، عشر کے اندر اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے 10 ایام کو فضیلت بخشی، مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو فضیلت بخشی۔ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، یہ 12 مہینے اللہ کے نزدیک، قرآن مجید میں صرف ایک ہی مہینے کا نام تذکرہ ہوا ہے، وہ ہے رمضان المبارک، اس کے علاوہ کسی مہینے کا نام تذکرہ نہیں ہوا، صرف ایک ہی مہینے کا نام آیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ رمضان المبارک آخرت کی سب سے مہنگی کرنسی ہے۔
اس مہینے کے اعمال کی قدر کرنا چاہیے، جیسے کہ انسان مال کی قدر کرتا ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ارب پتی بھی اور روپیہ گر گیا تو اٹھا لیتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک 1 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اٹھا لیتا ہے، قدر کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کو اپنے نیک اعمال کی بھی قدر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر نیک عمل، ہر نیکی انسان کو اللہ رب العالمین کے قریب کرتے ہیں، قریب سے قریب کرتے چلے جاتی ہے۔ اعمال کی قدر ہونا چاہیے۔ اب یہ رمضان المبارک ویسے ہی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا پہلا اشرا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا برکت کا، ایسا کوئی تینوں کے تینوں اشرے رحمت کے بھی ہے، برکت کے بھی ہے، مغفرت کے بھی ہے۔ ظاہری طور پر بھی رحمتیں اور برکتیں نظر آتی ہیں، باطنی طور پر بھی اس کی رحمتیں اور برکتیں نظر آتی ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ رمضان المبارک کے دروس میں ذکر کرتا ہوں کہ رمضان جیسے ہی مہینہ آتا ہے انسان کو یہ لگتا ہے ویسے میں مسلمان ہوں، جیسے جمعہ کے دن لگتا ہے۔ تو رمضان آتے ہی ٹوپی پہننا چالو ہو جاتی ہے، داڑھی رکھنا چالو ہو جاتی ہے، گھر میں ٹی وی بند ہو جاتی ہے، گھر میں ٹی وی بند ہو جاتی ہے، موبائل کے وال پیپر بھی بدل جاتے ہیں، گانوں کی جگہ نظمیں آ جاتی ہیں، نعتیں آ جاتی ہے، نعتیں لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ بہت سارے چینجز انسان کے اندر آتی ہے، رحمت آتی ہے، مغفرت آتی ہے، برکت بھی بے انتہا رہتی ہے۔ برکت کی ایک ادنا مثال ذکر کرتے چلو، رمضان میں ہم فروٹ کھاتے ہیں، سب لوگ فروٹ کھاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب ہم فروٹ کھاتے ہیں تو مارکیٹ میں کبھی کمی نہیں ہوتی، حالانکہ رمضان سے پہلے مہینے میں بھی ہم اتنے فروٹ نہیں کھاتے، نہ رمضان کے بعد کے مہینے میں فروٹ کھاتے ہیں۔ اتنے فروٹ کھانے کے باوجود بھی آتے کہاں سے جاتے کہاں سے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیسی اللہ نے برکت رکھی ہے، ہر چیز میں برکت۔ رمضان میں اور دنوں سے زیادہ کھانا ہوتا ہے، اور دنوں سے بہت ساری خوشیاں، غریب سے غریب آدمی بھی مالدار نظر آتا ہے رمضان میں، غریب سے غریب آدمی رمضان کے اندر مالدار نظر آتا ہے۔ ہر طریقے کی رحمت، ہر طریقے کی برکت، ہر طریقے کی مغفرت اس مہینے میں پائی جاتی ہے۔ کتنی برکت اور اس کے اندر رحمتیں پائی جاتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جتنی بھی آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، تمام کی تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی، صرف قرآن مجید نازل نہیں ہوئی۔ تورات بھی جو ہے 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید 24 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ ساری کی ساری آسمانی کتابیں رمضان المبارک۔ یہ رمضان کی اہمیت سمجھیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ کیا کیا تبدیلیاں کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے، ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ نے دیکھی کتنی بڑی تبدیلی کی۔ اللہ کے نزدیک یہ اتنا معزز ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کبھی اچانک لڑکی دیکھنے والے جب آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، پورا گھر صاف کر دیتے ہیں، پورا گھر صاف کر دیتے ہیں، لیکن بعض کونا ایسا رہتا ہے جہاں گندگی رہتی ہے اسے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ بعض کونا ایسا رہتا ہے جہاں گندگی رہتی ہے اسے صاف نہیں کیا، تھوک دیا گیا، کوڑا کرکٹ ایک دم خراب نظر آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پردہ ڈال دیتے، ڈھانپ لیتے، تاکہ آنے والے مہمان کو وہ خراب جگہ نہ دکھے اور ناگوار نہ گزرے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پورے 1 مہینے کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سوچیے اللہ رب العالمین کس قدر اہتمام کرتا ہے، 1 مہینے کے لیے سارے جہنم کے دروازے اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی انسان گناہ نہ کرے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، جو انسان رمضان میں جھوٹ بولے گا وہ 11 مہینے میں بھی جھوٹ بولے گا، جو انسان رمضان میں حرام کھائے گا وہ 11 مہینے میں حرام کھائے گا، جو انسان رمضان میں نمازوں کو چھوڑے گا وہ 11 مہینے میں بدرجہ اولا نمازوں کو چھوڑے گا، جو انسان رمضان میں گناہ کرے گا وہ 11 مہینے بدرجہ اولا زیادہ گناہ کرے گا۔ جو رمضان میں گناہ کرتا ہے اس سے خیر کی امید بعد میں کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ رمضان جو اتنا عظیم مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین شیاطین کو قید کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہ میرے معصوم بندے گناہ نہ کرے، شیطان ان کو گناہوں پر نہ بڑھ کر ابھارے۔ بس اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کو دوش دیتے، شیطان نے بہکا دیا تھا اس لیے ہم نے کر دیا۔ اب رمضان میں تو شیطان بھی نہیں رہتا، پھر کس نے بہکایا تھا؟ آپ نے گناہ کیے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے نماز چھوڑ دی؟ کیا وجہ تھی کہ آپ تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھی؟
یہ رمضان تو ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے. سال بھر ہم کہتے ہیں مولانا فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, آنکھ نہیں کھل رہی ہے. رمضان ٹریننگ دیتا ہے. 1 مہینہ آپ رات کو 1 بجے سوئے تب بھی فجر میں اٹھتے, 2 بجے سوئے تب بھی فجر میں اٹھتے, آپ رات کو 3 بجے سوئے تب بھی فجر میں اٹھتے. یہ رمضان ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے کہ آپ سال کے 12 مہینے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جب اس مہینے کا اس قدر اہتمام کرتا ہے, اللہ کے نزدیک بڑا ہی معزز, بڑا ہی محترم ہے, بڑا ہی محترم ہے. اللہ رب العالمین اس کا احترام کرتا ہے. کس قدر اس کے اندر فضیلتیں اور خوبیاں اللہ رب العالمین نے رکھی. جیسے شادی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے کمرے کو سجا دیتے ہیں. نئی دلہن جب لانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, پورا کمرہ بدل دیتے ہیں, سیلنگ بدل دیتے ہیں, کلر بدل دیتے ہیں, پنکھے بدل دیتے ہیں, ہر چیز نئی لگا دیتے ہیں, سارا کا سارا کمرہ نیا بنا دیتے ہیں. کیونکہ ایک معزز مہمان آنے والا ہے, ایک معزز مہمان آنے والا ہے. ایسے ہی یہ معزز مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے, تو ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے, ہم نے کیا سوچا ہے؟ بس آیا رمضان, کھا لیے پی لیے زندگی گزار لیے, کیا یہ ہم چیزیں سوچ رہے ہیں؟ اب جب یہ مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کس طرح, کیونکہ یہ رمضان جو ہے اللہ رب العالمین کو پسند ہے. جب یہ اللہ کو پسند ہے تو اہل ایمان کو بھی پسند ہونا چاہیے. اگر ہمیں رمضان کا مہینہ پسند نہیں ہے تو سمجھیے ایمان خطرے میں ہے. جب یہ ہمیں پسند ہے تو اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے, اس کا کس قدر احترام کرنا چاہیے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کا استقبال کن اعمال سے کرنا چاہیے, اس مہینے کی تیاری کس طرح کرنا چاہیے. رمضان کی تیاری بولے تو چاول لا لو, شکر لا لو, تیل لا لو, افطاری کے سامان لا لو, اور کیا کیا لانے کا یہ لا لو, عید کے کپڑے لا لو. رمضان آ رہا تو یہ سوچتے کہ تہجد پڑھ لیں گے, 2-4 قرآن گھر میں خرید کے لا لیں گے تاکہ بیوی بچے سب مل کے ایک ساتھ قرآن پڑھ سکے. کبھی کوئی سوچا ہے کسی نے؟ رمضان آ رہا ہے تو سوچے رمضان قرآن کا مہینہ, ہم نے کبھی سوچا ہے کہ 3 قرآن لا لیں گے, باپ بیٹا بیوی سب مل کے ایک ساتھ کمرے میں قرآن پڑھیں گے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ افطار میں کیا بنانا ہے پہلے ہی اس کا سامان لا لو, سحری میں کیا بنانا ہے اس کا سامان لا لو. یہ ہمارا پہلے تو ہمارے بہت سارے تصورات یہ غلط ہے. روزہ بولے تو تصور غلط. کیا تصور ہے روزہ بولے تو؟ روزہ بولے تو ہمارے ذہنوں میں سحری آتی, افطار آتا, شربت آتا, کھانا آتا, ہوٹل آتے, خریدی آتی. سحری بولتے ہی بھوک, روزہ بولتے ہی بھوک نہیں آتی, روزہ بولتے ہی اللہ کا تقرب نہیں آتا, روزہ بولتے ہی عبادت نہیں آتی. روزہ بھوک سے, کھانے سے نہیں ہے. روزہ کس سے؟ بھوک سے. لیکن روزہ سوچتے ہی شربت, کھانا, افطاری, دعوت, چوراہے, حریص, حلیم, چکن سب یاد آ جاتا. ہمارے تصورات ہی غلط ہے. رمضان آتا ہے تو ہمارے تصورات غلط ہوتے ہیں. رمضان آتا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھوڑے قرآن خرید لوں, تھوڑے عبادتوں کا اہتمام کر لوں, تھوڑے دعائیں دیواروں پہ لگا دوں تاکہ دیکھ دیکھ کے یاد ہو سکے. عام دنوں میں کوتاہی ہوئی, رمضان میں کوتاہی نہیں ہوتی. تھوڑے صبح شام کے اذکار یاد کر لوں, تھوڑا علماء کرام سے رابطہ کر لوں تاکہ صبح شام کے اذکار حاصل کروں, اپنے آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے صبح شام کے اذکار پڑھ سکوں. کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے, سب کو فکر بڑھ گئی ہے, تیل کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں, تیل کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں, دالوں کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں. ارے کتنے بھی مہنگے ہو رہے تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے, روزی دینے والا وہ ہے. ہمیں کھانے پکانے کے لیے پیدا نہیں, ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. ہم میں سے جو بوڑھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے بچپنے میں 5 روپے 10 روپے کلو گوشت کھائے ہوں گے, آج 200 روپے کلو کھا رہے ہیں. 1000 روپے بھی کلو لیٹر تیل ہوگا, کھائیں گے ہم, کیونکہ زندہ رہنا ہے, کھانا ہے, رہیں گے. ہمیں اس کی فکر ہے. اب رمضان آ رہا ہے, سب مہنگا ہو رہا ہے. فکر تو یہ ہونا چاہیے کہ عبادتیں کیسی ہوں گی, نمازیں کس طرح پڑھیں گے, روزے کس طرح رکھیں گے. ہر سال ایک ہی قرآن ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ اس سال 5 مرتبہ قرآن ختم کریں گے. کیا ہم نے یہ سوچا ہے؟ کیسے استقبال کریں گے, کیسے اس کی تیاری کریں گے, کیسے اس کی تیاری کریں گے. سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ رہا ہے تو ہمارے دلوں میں خوشی ہونا چاہیے. خوشی تو ہوتی ہے, کئی کی خوشی ہوتی ہے, اچھا کھانے کو ملے گا, اچھا پہننے کو ملے گا, اچھا مزہ آئے گا, اس لیے خوشی ہوتی ہے. رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو اس لیے خوشی ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے. سنیے, بڑی پیاری فضیلت ہے, ہم لوگ اکثر اس فضیلت کو بھول جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہر بندے مومن کی ہر روز ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے. رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین بندے مومن کی ہر روز ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے. اب 30 دن میں 30 دعائیں قبول ہو گئی. سوچیے آپ کی نیا کہاں چلے جائے گی. 30 دعائیں اگر ایک انسان کی قبول ہو جائے تو کہاں پہنچے. اس مہینے کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین ہر روز بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کیا یہ سوچ کر ہمیں کبھی خوشی ملی ہے کیا
یہ مہینہ آ رہا ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ آ رہا ہے دعائیں قبول ہونے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا آ رہا ہے، یہ تصور ابھرتا ہی نہیں ہے، پورا نگیٹو، جو سوچنا ہے وہ نہیں سوچتے، جو نہیں سوچنا ہے وہ سب چیزیں سوچ لیتے ہیں، وہ سب چیزیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا استقبال سب سے پہلے خوشی، کس بات کی خوشی؟ اللہ تعالیٰ بہت سارے مومن بندوں کو آزاد، یہ سب مومن بھائی اللہ ان کو آزاد کرے، خوشی اس بات کی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری بہت ساری دعاؤں کو اس میں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ بہت ساری میری دعاؤں کو قبول کرے گا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ کوئی اگر اس پر بھی خوش نہ ہو، جیسا کہ دعائیں خوش ہوتی ہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت بڑی عظیم چیز ہے، دعا کی قبولیت بڑی عظیم چیز ہے، اور جو چیز دعاؤں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ رحمت بن کے حاصل ہوتی ہے، وہ رحمت بن کے۔ اب یہ جب مہینہ آ رہا ہے تو اس کا استقبال جیسے میں نے کہا کیسے کریں؟ سب سے پہلے خوشی محسوس ہونا چاہیے کہ مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا۔ دوسرا استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم کو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لینا چاہیے۔ کون ہے وہ انسان جو گناہ نہیں کرتا؟ جیسے سانس لے رہے ہیں ویسے گناہ ہم کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گناہ ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہم اچھا بھی نہیں کرتے برا بھی نہیں کرتے، آپ اچھا کام نہیں کرتے یہی گناہ کرتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے گناہ کرتے ہیں، اللہ نے صاحب مال بنایا آپ خرچ نہیں کرتے آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو تمام نعمتیں دی آپ شکر ادا نہیں کرتے آپ گناہ کرتے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا بولنا، برا کہنا، نگیٹو تھنکنگ رکھنا، یہ سب گناہ ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت گناہ، سوتے سوتے گناہ کر کے سوتے ہیں، موبائل دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، کوئی 2 بجے تک دیکھ رہا ہے، کوئی 3 بجے تک دیکھ رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل تلاش کیا جاتا ہے، کہاں ہے بستر پر، پورے ہاتھ پھیر لے، نہیں دکھے تو ہیبت سے اڑ جاتے ہیں، موبائل سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، اٹھتے ہی پہلے میسج بھی چیک کر لیتے ہیں کس کا میسج آیا کس کا، اٹھتے ہی فکر نہیں ہوتی نماز چھوٹ گئی ہے، اٹھتے ہی فکر نہیں ہوتی ہے کہ قرآن بھی پڑھنا ہے، اٹھتے ہی فکر نہیں ہوتی کہ میں مسلمان ہوں مجھے کیا آداب سکھائے گئے ہیں اس کی فکر، اٹھنے کی تو دعا بھی یاد نہیں رہتی، اتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کے استغفار کے لیے سب سے پہلی چیز توبہ استغفار ہونا ضروری ہے۔ مومنوں کی صفت ہے وبالاسحار هم یستغفرون، مومن تو وہ ہے جو سحر کے وقت اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ پچھلی بار گناہ کرے تھے مولانا جب معافی مانگ لیا اب معافی مانگنے کی ضرورت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ گناہ کرتے ہی نہیں تھے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو رجوع کرو، فانی لاتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 100 سے زائد مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ کون معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جب تزکیہ نفس ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، مطلب ہے جیسا ایک بچہ گندگی میں کھیل کے آیا تو ماں اس کو ڈائریکٹ نئے کپڑے نہیں پہنا دیتی، پہلے کپڑے اتار دیتی ہے گندے، پھر نلا دھلا دیتی ہے، پاک صاف کر کے پھر اس کے بعد کپڑے پہناتی ہے۔ ابھی گناہوں سے اتنے آلودہ ہے پورے جسم آلودہ ہو چکا ہے، تو پہلے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے۔ جب گناہوں سے پاک ہوں گے تبھی رحمتوں کے برکتوں کے مہینے میں مزہ آئے گا، ورنہ گناہ کے میل کچیل کے ساتھ کیچڑ میں لدے ہوئے لڑکے کو اگر شادی خانے میں لے جایا جائے گا تو لوگ بھی نام رکھیں گے، لوگ بھی کیا رکھیں گے؟ نام رکھیں گے۔ تو پہلے گندگی صاف کرنا ضروری ہے، بہت گندگی ہے ہمارے جسموں میں، ہمارے دلوں کو، دل کے اندر بہت گندگی رہتی ہے، یاد رکھیں ہمیں تو دل صاف کرنے کا خیال بھی نہیں ہے، روز صبح اٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ دھوتے ہیں، بغیر منہ دھوئے کوئی چائے بھی نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا؟ منہ گندا ہے، ذرا باہر جانا ہے تو ذرا صابن سے چہرہ وغیرہ بھی دھو کے جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جانا ذرا بال بکھرے ہیں صاف ہونا چاہیے، جبکہ منہ اور جسم سے کئی گنا زیادہ تو دل گندا ہوتا ہے، دل کو تو روز صاف کرنا ضروری ہے کہ ہم نے دلوں کو صاف کیا۔ تو استقبال رمضان میں پہلی چیز ضروری کہ ہم توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کے فوائد ہی اتنے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو بھی بندہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ رب العالمین 3 قسم کی اعلیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔ کون سی؟ جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت سے معافی مانگتا ہے جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم فکر سے نجات دے دے گا۔ شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں اندر ہو چکا ہے، بیماریاں ہو چکی ہیں، مختلف مسائل ہے، اللہ تعالیٰ سارے مسائل دور کر دے گا۔
وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے. اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ پہ ایمان بھی تو نہیں ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اس کی مثال سمجھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تحزن، پریشان مت ہو، پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں. اگر شہر کا کوئی کروڑ پتی ہے، آپ کو اچانک ضرورت پڑ گئی 5,000 روپے کی، کوئی دے نہیں رہا، اگر نہیں ملے گا تو خودکشی کرنے کی نوبت آ جائے گی، خودکشی کرنے کی نوبت آ جائے گی. اچانک ایک شہر کا سخی آدمی کہے فکر مت کر، کل پیسے دے دیتا ہوں، کل کیا کرتا ہوں، پیسے دے دیتا ہوں. انسان اطمینان میں ہو جاتا ہے، فلاں آدمی نے کہا ہے، فلاں سیٹ نے کہا ہے، مجھے اطمینان ہے کل پیسے مل جائیں گے. رب العالمین کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نعمت ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر مصیبت پریشانی فکر سے آزاد کر دیں گے. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے پیسے کما سکتا ہوں. بس اوقات انسان بہت ساری جگہوں پہ ایسے پیسے کماتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی روزی آئے گی. اللہ تعالیٰ روزی کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے. تو پہلا کام جو ہے رمضان کے استقبال میں توبہ استغفار. یہ اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد. جیسے ماب لنچنگ کے اندر بھی بہت سارے مسلمان مارے جاتے ہیں. جو توبہ استغفار کرتا ہے اس کی ماب لنچنگ کبھی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اے میری قوم کے لوگوں، حود علیہ السلام اپنی قوم کے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ طاقت پر طاقت دے گا. قوم ہوگی تو قوم میں طاقت دے گا، قبیلہ ہوگی قبیلے میں طاقت دے گا، خاندان ہوگا خاندان میں طاقت دے گا، فرد ہوگا فرد میں طاقت دے گا. اور جب اللہ رب العالمین ایمان کی طاقت اور قوت سے نوازے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں ہمیشہ اس سے پہلے بھی جنگ خیبر کا تذکرہ واقعہ جو ذکر کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرحب کو مارا تھا تو آپ نے تلوار سے ایک ہی وار کیا. مرحب لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، لوہے کے خود کے 2 ٹکڑے ہو کر تلوار سینے تک پہنچ گئی. یہ ان لوگوں کی طاقت و قوت کا عالم تھا جن کے گھر میں مہینے مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. یہاں ہماری قوم سب کھا رہی، کاجو کھا رہی، بادام کھا رہی، جم کو جا رہی، سب کر رہی اور مار بھی کھا رہی. کھا رہی نہیں کھا رہی، ایمانی قوت نہیں، اللہ پر یقین نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم معافی مانگو گے وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ طاقت پر طاقت دے گا. یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس مہینے کی سب سے عظیم ترین عبادت بھی توبہ استغفار ہے. کیسے توبہ استغفار ہے؟ اس مہینے کی عظیم رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے. اس عظیم رات کی عظیم عبادت کیا ہے؟ شب قدر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے یہ نہیں کہا شب قدر پائے تو صدقہ خیرات کر دو، قرآن پڑھ لو، روزے رکھ لو. آپ نے کیا کہا؟ اگر تم شب قدر پالو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ، اللہم انک عفو، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. اہمیت کو سمجھے. اس عظیم رات کی، عظیم مہینے کی، عظیم رات کی عظیم عبادت بھی جو ہے توبہ اور استغفار کو بتایا گیا ہے. تو جو وقت گزرا ہے، جو بھی وقت ضائع ہوا ہے، جتنی بھی بدماشی کر لی، دھوکہ دے دیا، بےمانی کی، جھوٹ بولا، حرام کھایا، سب کچھ کیا، توبہ نصوحہ کر لے. اللہ تعالیٰ سب گناہوں سے میں اپنی معافی مانگتا ہوں. مغفرت کی ہم تیاری کریں. لیکن مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہماری پہلے تو نیت ہی غلط ہوتی ہے. کیا نیت ہوتی ہے؟ ابھی رمضان آ رہا نا تو رمضان سے سدھریں گے، رمضان میں سدھریں گے. کیا کہتے ہیں؟ ابھی 11 دن ہے نا تو 11 دن تک گناہ کریں گے، نماز چھوڑیں گے، سگریٹ میٹریل کھا لیں گے، حرام کھا لیں گے، سب کھا لیں گے، رمضان سے سدھر جاتا ہوں میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان میں سدھر جاتا ہوں میں. تو یہ نیت ہی غلط ہے. رمضان میں نہیں بلکہ ابھی سے، میں ابھی سے سدھر جاتا ہوں. اب تک جو گناہ ہو گئے، جو بےمانی کی، جو خرابہ کیا، جو حرام کھا لیا، لیکن اب میں سدھر جاتا ہوں. ابھی سے رمضان کی تیاری کرتا ہوں، میں ابھی سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں. ورنہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ابھی بھی گناہ کرنا ہے، خالی رمضان میں بچنا ہے، پھر رمضان کے بعد پھر گناہ کرنا ہے. رمضان کے بعد کرتے ہیں نا، جیسا اب شام میں فلم دیکھنا ہے، شام میں گناہ کو تو ہم نے غذا بنا لیا. جیسے 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں نا، ویسا 3 ٹائم گناہ کرتے ہیں. صبح گناہ، دوپہر میں گناہ، شام میں گناہ، اٹھے تو گناہ، بیٹھے تو گناہ، چلے تو گناہ، رکے تو گناہ، ہر وقت گناہ ہی گناہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو نیت کے اوپر بھی سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دیں گے. اسی طرح
اس مہینے کی آمد سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا اسلاف اکرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ ہم دعا کریں، ہم دعا کریں اے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ یہ رمضان کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے، ایک رمضان نجات کے لیے کافی ہے، یہ رمضان جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، یہ رمضان مغفرت کے لیے کافی ہے، یہ رمضان زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ دعا کرے انسان، پہلے تو دعا کرے رمضان کو ویسا گزارنے کی توفیق دے، ویسے گزارنے کی توفیق دے، کیونکہ دعا جو ہے توفیق الہی کے بعد اگر کوئی کام انسان کرتا ہے تو وہ خیر و برکت کے والے ہوتا ہے، خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے نیک اعمال کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم خود سے نیک اعمال بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے ہم کو تو پیدا کیا ہی کہ اللہ نے ہمارے عملوں کو بھی پیدا کیا، ہم خود سے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کرنا بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے، دعا کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دعا ہر کوئی نہیں مانگتا، دعا ہر کوئی نہیں مانگتا، لیکن اگر دعا کا دروازہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں رمضان کی عظمت بھی سمجھیے، رمضان کے اندر ہر روز مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 30 دن میں 30 دعا، میں بار بار 30 دن میں 30 دعا قبول ہو گئی تو سمجھ لیجیے اگر ہماری 30 دعائیں اگر قبول، پہلے تو یقین ہونا کہ اللہ قبول کرتا، میں دعا کا ایک الگ مسئلہ ہے، خالی منگ لیا دیتا تو دے، نہیں دیتا تو کچھ بھی نہیں، دیا تو ٹھیک نہیں تو کچھ ایڈجسٹ کر لیں گے، ایسی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب بھی اللہ سے مانگو یقین دل سے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ دلوں کی دعا قبول بھی نہیں کرتا۔ یقین ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت ہونا چاہیے، اللہ کی کبریائی اور جلال ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، واقعی اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دعا کی توفیق عطا کر دے سمجھ لیجئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ مت سوچیے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی بار بار دعا کیا کرتے تھے، جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا فلاں کافر وہاں مرے گا، فلاں کافر وہاں مرے گا، فلاں کافر وہاں مرے گا، جنگ جیتنا طے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی رات بھر روتے رہے، دعا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ آپ نے اتنی دعا کی جنگ بدر کے موقع پر آپ سجدے میں گر پڑے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ابو بکر نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اللہ کے نبی بس کر دیجیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اتنی اللہ کے نبی نے دعا کی۔ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت پر ثابت قدم رکھ، تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، یہ ہمیں بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نفس کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ ہر آدمی، مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے کو بلا بلا کہنے کے لیے تیار ہے، ہر جگہ یہ مسئلے ہیں، ہر آدمی کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ اکثر لوگ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ سوالات پوچھتے ہیں یہ جائز ہے وہ جائز ہے وہ جائز ہے یہ جائز ہے، تو جو وہ غلط کام کر رہے ہیں وہ مسئلے نہیں پوچھتے، لیکن ان کے ساتھ والے جو غلط کام کر رہے ہیں وہ مسئلے ضرور پوچھتے تاکہ ان کو بتا سکے کہ تم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو غلط کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی سوچ کیا ہوتی ہے، ہم جو غلط کر رہے ہیں اس کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، ساتھ والا، دوست، پڑوسی، رشتہ دار، دشمن، بھائی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ مسئلہ ضرور پوچھتے، کیوں؟ کیونکہ اس کو غلط ثابت کیا جائے، کیونکہ ہر آدمی دوسرے کو سدھارنا چاہتا ہے، کوئی خود سدھرنا نہیں چاہتا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا حق کہاں تک ادا کیا۔ آج مر گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ابھی تو دکان پر تھا، ابھی کاروبار میں مصروف تھا، تھوڑا اور ٹائم ملتا تو تھوڑا اور عبادت کر لیتا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، موت تو کبھی بھی آنی ہے، موت کبھی بھی آنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ اپنے آپ کو دیکھیں، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، سبب بنے گے۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ اپنے اپنے گریبانوں میں ہم کو جھانکنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیوں پیدا ہوئے، کھائے کمائے بچے پیدا کرے اور مر گئے، کس لیے پیدا کیے گئے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیوں ہمیں بھیجا گیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج سب کے سب کو دوسروں کی فکر ہے، ہم سب انقلاب چاہتے ہیں، دنیا میں بدامنی ہو رہی سدھارنا چاہتے ہیں، معاشرے میں برائیاں ہو رہی سدھار رہے ہیں، فلاں کی بچی بھاگ گئی سدھارنا چاہ رہے ہیں، فلاں حرام کھا رہا ہے سدھارنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم خود سدھرنا چاہ رہے ہیں۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے دنیا میں انقلاب پیدا ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہو، میرے گھر میں نہیں پڑوس والے گھر میں، میرے گھر میں ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، بزنس مین پیدا ہو۔ ہر آدمی کو دوسروں کی آخرت کی فکر ہے اور اپنی دنیا کی فکر ہے۔
سب کو دوسروں کیا فلاں برا کر رہا ہے فلاں، تو ہم بھی تو کتنا برا کر رہے ہیں، صبح سے شام تک برا کر رہے ہیں، کیا ہمیں اپنی فکر ہے؟ ہر آدمی کو دوسرے آدمی کی فکر ہے، ہر آدمی کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ عید کی تیاری کا مہینہ نہیں ہے، آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو رمضان بچوں کی خریدی، بیوی کی خریدی، ابا کی خریدی، ہماری خریدی، اس کا مہینہ ہے۔ تیاری پہلے کر لیجئے، آگے میں ذکر کروں گا۔ یہ مہینہ خریدی کا نہیں ہے، کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ مہینہ خاص آخرت کی تیاری کے لیے، یہ مہینہ خاص آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو اس رمضان کے آنے سے پہلے سوچ لیجئے کیا واقعی ہم نے عمل کیا ہے، محاسبہ کریں کتنا اچھا عمل کیا، کتنا خراب عمل کیا، پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں ہے، ہمارے اعمال کے اندر اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر جیسا ہم اضافہ دیکھتے ہیں، ایک آدمی ٹھیلے پہ گاڑے پہ کام کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک روم لے لیا، اس کے بعد شو روم لے لیا، اس کے بعد کمپنی ڈال دیا، اس کے بعد فیکٹری ڈال دیا، تو لوگ کہتے ہیں بڑا قابل آدمی ہے، بڑا ترقی کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے 10 سال سے لے کے 50 سال تک گاڑے پہ ہی کام کر رہا ہے، کچھ نہیں آتا جاتا، بیوقوف ہے، پوری زندگی گاڑے میں ڈال دیا، پوری زندگی ٹھیلے میں ڈال دیا۔